الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روئے زمین کی سب سے عظیم کتاب، سب سے اعلیٰ ترین کتاب، سب سے مدلل کتاب، سب سے محترم کتاب، سب سے اعلیٰ اور عرفہ کتاب، جس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ کتاب، وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ اور اس عظیم کتاب کو وہ لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو وقت کرتے ہیں، جن کو اس کتاب کی عظمت کا احساس ہے۔ میرے ناقص مطالعے کے مطابق آج تک جتنی میں نے تحقیق کی ہے کہ قرون اولیٰ کے لوگوں میں اور ہم میں بڑا فرق کیا ہے، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت، اور ہماری یہ ذلت و رسوائی، ہماری ناکامی، ہماری نامرادی، ہماری بے بسی، ہماری بے کسی، کیا فرق کس چیز کا ہے؟ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں،
وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی مسجد آباد کرتے ہیں، ہم بھی مسجد آباد کرتے ہیں۔ فرق کہاں لگا؟ جو بڑا فرق ہے، جسے آپ اگر الفاظ میں کہوں، خطیبانہ الفاظ میں، تو زوال امت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اور اہم ترین سبب کیا ہے؟ تو میری ناقص علم کے مطابق ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا اور زندگی اس کے مطابق انہوں نے گزار دی، وقف کر دی، اور ہم نے قرآن کو نہ تو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس کو جانا ہے، نہ اس کو پرکھا ہے، نہ اس کے قرب حاصل کیا ہے، نہ اس کی عظمت کا احساس کیا ہے۔ تو وہ قرآن کے ماننے والے تھے اور حقیقی ماننے والے تھے۔ ہم قرآن کے ماننے والے ضرور ہیں لیکن حقیقی ماننے والے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ قرآن کی 10 آیات نازل ہوتی اور ابھی دوسری 10 آیات نازل نہیں ہوتی تھی، تو 2 کام ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا کہ ہم 10 آیات کو یاد کر لیتے، اور دوسرا 10 آیات کو یاد کرنے کے بعد ان 10 آیات پر عمل بھی کر لیتے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ تم قرآن تم العمل، ادھر سے قرآن نازل ہو کر مکمل ہوا، ادھر سے قرآن عمل کر کے مکمل کرتے ہیں۔ قرآن ایک طرح سے مکمل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوتا رہا، وہ پڑھتے رہے، اس پر کہا جی بعد میں سوچیں کہ عمل کریں گے، ایسا نہیں تھا۔ تم القرآن تم العمل، ادھر سے قرآن مکمل ہوا، نازل ہو کر حروف کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، اور قرآن کے مضامین جو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 87,000 مضامین قرآن کے اندر موجود ہیں، 87,000 مضامین، 87,000 مسائل موجود ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اب اندازہ لگا لیں کہ 87,000 مسائل پر صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور عمل بھی ایسا کمال کا عمل کہ شاید ہی کوئی زمین میں کوئی ایسا عمل کر کے دکھلا سکے۔ ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا نا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا، یہ کوئی معمولی سند تو نہیں ہے، روئی زمین کی سب سے بڑی سند ہے یہ۔ انبیاء کے بعد انسانی نسل میں سب سے بڑی سند ہے اور رضی اللہ عنہ، کیا معنی ہے اس کا؟ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو صحابہ اکرام کو اللہ کی رضامندی کی سند ملی ہے، یہ کوئی معمولی سند تو نہیں تھی۔ جنت کے اندر جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی داخل ہونے کے بعد سند دے گا، وہ سند کیا ہوگی کہ آج کے بعد ناراض کبھی نہیں ہوگا، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو چکا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کو یہ سند ملے گی۔ تو صحابہ کرام کو یہ سند کہاں ملی؟ صحابہ کرام کو دنیا میں یہ سند ملی۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے اور کیسے عجیب لوگ تھے کہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا، ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تو راضی ہو گیا ان سے، ایک یہ تھا کہ اللہ سے وہ بھی راضی ہو گئے۔ اس کے بڑے عجیب و غریب معنی مفسرین نے کیے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا صحابہ کرام نے اس کو بجا، صحابہ کرام نے اس کو پورا کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا حکم آیا ہو صحابہ نے پورا نہ کیا، اور پھر صحابہ کرام نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے صحابہ کو عطا کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ تو 2 واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، ایک تحویل قبلہ کا واقعہ کہ صحابہ کرام قرآن پر عمل کیسے کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا مشن قرآن پاک بنا لیا تھا۔ ان کے ہاں کسی بھی انسان کی عظمت کو پہچان قرآن پاک تھی، جس کو قرآن کتنا یاد ہے، جس کو قرآن آتا کتنا ہے۔ آج تو ہماری کسی بھی شخص کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس زمانے میں قرون اولیٰ میں صحابہ کرام نے کسی کی عظمت کو پرکھنے کا معیار اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے شہدائے احد ہیں،
تدفین ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبر کے اندر کئی صحابہ کرام کو اتارنا ہے، تو یہ فرمائیے کہ پہلے کس کو اتارا جائے؟ اللہ اکبر، صاحب قرآن کی عظمت آپ دیکھیں کہ پہلے قبر میں کس کو اتارا جائے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے غلط، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے۔ سرور کونین فرماتے ہیں کہ دیکھ لو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پہلے قبر میں اتارو، یہ اس کا احساس ہے۔ پوچھا گیا کہ کپڑے کم ہیں، کس کو پہنایا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دیکھ لو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پورا کفن پہنا دو، جس کو کم یاد ہے اس کو کم پہنا دو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ ہمارا امام کون ہو، کون ہماری امامت کروائے؟ امامت تو بہت عزت کا اور شرف کا مقام ہے، یہ بہت بڑے عظیم منصب ہے، یہ معمولی منصب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ ہماری امامت کون کروائے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی تم میں سے چودھری ہو، تم میں سے ملک ہو، تم میں سے کوئی خان ہو، تم میں سے سید ہو وہ پڑھائے، نہیں، فرمایا کہ تم میں سے مصلی رسول کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے، جو قرآن کا سب سے زیادہ قرآن کا سمجھنے والا ہے، وہ آگے مصلی پر کھڑا ہوگا۔ اور قربان کے صحابہ کرام اس مسئلے کو سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ایک صحابہ کرام اپنے محلے کے اندر لوٹ گئے، لوٹ کر انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ تمہارے مصلی کا حقدار ہے۔ تو پوچھا بھائی کتنا کیا کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ سب نے بتلایا 6 سال کا بچہ ہے، اس نے کہا سب سے زیادہ میں قرآن پڑھا ہوا۔ اب صحابہ کرام نے یہ نہیں ناپا تولا کہ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، داڑھی ہے، نہیں ہے، یہ صحیح انتظام چلا سکتا ہے، نہیں چلا سکتا۔ قربان جن قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے، صاحب ایمان لوگ تھے، اپنی مرضی دین کے اندر داخل نہیں کرتے تھے کہ کوئی راضی ہوگا نہیں ہوگا، پیچھے کوئی کھڑا ہوگا نہیں ہوگا، لوگ کیا تبصرے کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ فرمایا سرور کونین کا فرمان ہے جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے وہی مصلی کا حقدار ہے۔ 6 سال کا بچہ امام مقرر کر دیا۔ اب وہ 6 سال کا بچہ امامت کروا رہا تھا، کپڑے کمزور تھے، کپڑے کم تھے، ایک قمیض ایک کرتا پہنا سکتا تھا۔ جب میرا باپ مجھے بھیجتا بکریاں چرانے کے لیے کہ جاؤ مکہ المکرمہ کی وادیوں میں بکریاں چرا کر آؤ، تو جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، واپس لوٹتے آپ شاید آپ نے بکریاں نہ چرائی ہوں، مجھے یہ سعادت ملی ہے بکریاں چرانے کی، تو مجھے پتا ہے کہ بکریاں کہاں لے جا کر چرانی پڑتی ہیں، کہاں ان کا پیٹ بھرتا ہے، کون سی وادیوں میں جانا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، شام کو واپس آتا باپ مارتا تھا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی۔ صبح جیسی بکریاں لے کے جاتا ہے، خالی پیٹ، شام کو خالی پیٹ ہی لے آتا ہے۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل پر تیری حکمرانی ہے، تیری حکمرانی کا سورج غروب نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ خطاب کے بیٹے یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال اللہ کے قرآن کا۔ اس قرآن کو ہم نے پکڑا، اس قرآن نے ہمیں دنیا میں جینا سکھلا دیا، اس قرآن نے دنیا کے اندر سربلندی ہمیں دے دی، اس قرآن نے مقام اور مرتبہ ہمیں دے دی، اس قرآن نے ہماری شان بڑھا دی۔ یہ قرآن آگے تھا، ہم پیچھے تھے، قرآن جو کہتا تھا ہم کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے حلال ہے حلال ہے، قرآن نے فرمایا حرام ہے حرام ہے، قرآن نے کہا جائز ہے جائز ہے، قرآن نے کہا ناجائز ہے ناجائز ہے، قرآن نے کہا ادھر پھرو ادھر پھر گئے، قرآن نے کہا ادھر پھرو ادھر پھر گئے، قرآن نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، قرآن نے کہا اپنا لو تو اپنا لیا۔ قرآن ہمارے آگے تھا، ہم قرآن کے پیچھے تھے، اس وجہ سے آج جو سربلندی ملی ہے خطاب کے بیٹے تجھے تیری وجہ سے نہیں ملی، تجھے اللہ کے قرآن کی وجہ سے ملی۔ کیا کمال تھا حضرت بلال حبشی کا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بلال حبشی کے کمالات میں کیا چیز شامل تھی؟ خاندانی وجاہت تھی، حسب و نسب تھا، حسن و جمال کا کمال تھا۔ سرور کونین فرما رہے ہیں بلال جنت میں جا رہا ہوں، پوری جنت دیکھی، جبرائیل بول رہے ہیں، سرور کونین خاموش ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، آقا خاموش ہے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں جبرائیل خاموش ہے، آمنہ کے لال بول پڑے۔ وہ مقام کون سا ہے؟ کہا جبرائیل تیرے ساتھ جنت میں سیر کر رہے ہیں،
اور جب سے سیر کر رہا ہوں تو ایک آواز محسوس ہوتی ہے، آہٹ محسوس ہوتی ہے جو میرے آگے جا رہی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ آہٹ کس کی ہے، یہ پاؤں کی آہٹ کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے غلام بلال ہیں، چندے زمین پر ہیں، ان کی پاؤں کی آہٹ اللہ یہاں سنا رہا ہے۔ یہ کمال تھا بلال حبشی۔ یہ صاحب قرآن لوگ تھے، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ تھے، یہ قرآن کو جاننے والے لوگ تھے، قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے زندگی قرآن کے لیے وقت کر دی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا نشست و برخاست قرآن ہی تھا، ان کی زندگی کا مشن ہی قرآن تھا۔ قرآن کے علاوہ انہوں نے کبھی پلٹ کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نماز عصر پڑھ رہے ہیں، نماز عصر کا وقت ہے، قرآن کی آیت اتری اور آیت کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا بار بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کا خیال یہ تھا، آپ کا ارادہ یہ تھا، آپ کی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ بھی وہی ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری کہ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف منہ پھیرو۔ صحابی نماز پڑھ کے آئے، ایک جگہ پر نماز پڑھ کے آئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کہ آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ پھیرا ہوا تھا، وہاں سے چلے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین موجود ہیں، اس کے 2 قبلے ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ آج بھی وہ مسجد قبلتین وہ نام قبلتین۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اب تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد آیت سنا دوں گا، نماز کے بعد اگلی نماز مغرب جو ہے وہ اس طرح منہ کر کے ہو جائے گی۔ قربان جائے صحابہ کرام کا ایک لحظہ بھی نماز کے اندر حکم نازل ہوا قرآن کا، نماز کے اندر اپنے رخ بدل کر رکھنا، قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی پاس سے گزرتے ہوئے۔ اب صحابہ کرام جو سننے والے تھے وہ بھی کون تھے؟ ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کی آیات سنی، کتنی مرتبہ ہم نے سمجھی، لیکن عمل سے نابلد رہے، دہی دامن رہے، عمل سے دور رہے۔ قرآن صحابہ کرام پر یہ صحابہ کا معیار تھا کہ قرآن کی آیت سنی، نماز کے اندر ہی امام پلٹ گیا، اور پلٹا بھی کیسے؟ رخ بالکل بدل گیا ہے، جس طرح یہ رخ ہے اس طرح یہ رخ ہو گیا، پوری نماز کے اندر نقشہ بدل گیا۔ نماز کے اندر سلام پھیرنے تک بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، قرآن کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یہی قرآن ہے نازل ہوتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اس معاشرے کے اندر ہر برائی موجود تھی، شراب کے رسیہ وہ لوگ تھے، بدکاری وہ لوگ کیا کرتے تھے، جوئے کے وہ لوگ رسیہ تھے، بڑے سے بڑا کام برائی کا ان کے اندر موجود تھا۔ آج لوگ نسوار نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ جتنی مرضی آیتیں سناتے کیوں نہیں چھوڑتی؟ اللہ پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عظمت نہیں ہے، قرآن کی بات کی عظمت سے ہمیں نہیں ہے، اس وجہ سے چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ پوری زندگی آپ درس دیتے رہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے، کیا کریں جی؟ ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتے۔ بھائی آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ برباد ہو رہے، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں چھوٹتی، کیا کریں؟ دل کو لگ گئی ہے۔ جن کی دل کے اندر قرآن کی عظمت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سمجھتے تھے، جو اللہ کے حکم کو سمجھتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایک گروہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا، پاس سے چلتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے نشے میں جو بندہ ہوتا ہے اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ نشے کے اندر قرآن کا اثر بھی ہو جاتا تھا۔ قرآن سنتے تھے، بدل جاتی تھی زندگی، یکدم زندگی انپٹ ہو جاتی تھی۔ شراب کے نشے میں ہے، حالت نشے میں ہے۔ پاس سے گزرا ایک صحابی، انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اللہ کی آیت اتر گئی، اللہ کا حکم اتر گیا۔ اب کیا تھا کہ جس کی منہ کے ساتھ
جام لگا ہوا تھا اس نے اتار کر پھینک دیا، جس نے منہ کے اندر اتار دیا تھا اس نے انگلی دے کر اس کو واپس سے الٹی کر دی، اور جس کے ہاتھ میں تھا اس نے اٹھا کر پھینک دیا، اور ہر طرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ شراب کے انبار لگے ہوئے ہیں، کیوں کہ اللہ کے قرآن کا حکم آیا ہے، سب کچھ ختم ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ ان لوگوں نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ قرآن پاک کی دو طرح سے حفاظت ہوئی ہے، ایک قرآن پاک یاد کیا گیا، ایک قرآن پاک پر عمل کیا گیا۔ حفظ کیا گیا، اور حفظ کرنے کا کیا معیار تھا؟ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ صحابہ کرام میں یہ نہیں، آج کل تو ہمارے ہاں حضرت کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب بچے داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 5ویں پاس ہو، اتنی اس کی عمر ہو، اتنا یہ ہو، اتنا یہ ہو۔ یہ دیکھیں نہیں، ماشاءاللہ آپ کی عمر کیا ہے؟ 26 سال میں 26 سال کی عمر کے نوجوان نے ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اب وہ فلسفہ تو ختم ہو گیا جی کہ 7 سال کا پڑھے، 8 سال کا پڑھے، 15 سال کا نہیں پڑھ سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام جس عمر کے تھے انہوں نے قرآن کو یاد کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی جب وہ اسلام لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت ملتی ہے، 42 سال میں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے، ابوبکر صدیق قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ 42 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا بندہ قرآن حفظ کر سکتا ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، بچہ قرآن حفظ کر سکتا ہے، بڑا نہیں کر سکتا۔ لوگوں پر دروازے بند کر دیے، کھولے ان دروازے کو، ہر بندہ قرآن یاد کر سکتا ہے، کسی کا قرآن یاد نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میری زندگی کا سب سے زیادہ جس پر میں نے اچھی خاصی دسترس کی، اچھی خاصی کوشش کی، محنت کی، یہ مشکل قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ واللہ مجھے دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ آسان قرآن پاک لگا، پڑھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی۔ کیوں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام مشکل نہیں ہوتا۔ میرے الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں، میری تعبیر مشکل ہو سکتی ہے، میرا سمجھانا مشکل ہو سکتا ہے، آپ کا سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل الفاظ میں چیز نازل کر سکتا۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی مدرسے کا فاضل ہو تو قرآن پڑھے۔ ان پڑھ، پڑھا لکھا، عربی، عجمی، چھوٹا بڑا، عورت مرد، جوان بوڑھا، ہر ایک نے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا کہ فرمایا 17 مرتبہ ایک سورت کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن آسان ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن آسان ہے کوئی اس کے لیے وقت ہونے والا؟ روئے زمین کی سب سے آسان ترین کتاب ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر کیفیت کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی بھی انسان کی جو دنیاوی عزت ہوتی تھی یا مقام اور مرتبہ، اس کے پیچھے یہ دیکھا جاتا تھا کہ قرآن پاک کتنا بڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گورنر لگا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھتے تھے کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، کتنی سیاست میں عبور ہے، یہ دیکھتے تھے قرآن پاک کتنا یاد ہے۔ جس کو قرآن پاک یاد ہوتا گورنر بنا دیتے، جو قرآن پاک پڑھنے والا ہوتا اس کو گورنر بنا دیا جاتا، جو قرآن پاک سمجھنے والا ہوتا اس کو گورنر بنا دیا جاتا۔ آج کہتے ہیں کہ مولویوں کو ووٹ نہ دینا، وہ بیسک نالج ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کتنا پیارا نظام ہے ماشاءاللہ جمہوریہ، کتنے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس سے۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا کے رکیں گے، کیوں؟ جو معیار تھا وہ معیار ختم ہو گیا۔ معیار قرآن تھا، قرآن کا فہم تھا، قرآن پر عمل تھا، قرآن کا یاد کرنا تھا، قرآن کے حلال کو، قرآن کے حرام کو حرام جاننا تھا، حلال کو حلال جاننا تھا۔ جب یہ زندگی سے معیار نکل گیا پھر تو اور معیار ہی کوئی نہیں، پھر تو ڈھیر لگی ہے نا ساری کی ساری۔ پھر کیا چیز ہے کامیابی؟ جو چیز کامیابی کی ضمانت تھی وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی، باقی کامیابی کس چیز سے ملتی؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آپ چھوڑے، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے لیں، قرآن پاک سے تعلق نہیں، اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کی ایک ڈگری لے لیں، کوئی ڈگری نہ ہو، اس سے بڑی ڈگری دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی کون سی ڈگری ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی بڑی ڈگری ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی بڑا علم ہے؟ جب سب سے بڑی چیز قرآن ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس طرف کیوں نہیں لگاتے؟ یہ سمجھا تھا مسئلہ صحابہ کرام ہے۔
وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. حضرت بکر صدیق کا دور تھا. حضرت بکر صدیق کا دور کتنے عرصے کا تھا؟ کتنا عرصہ آپ کی خلافت رہی ہے؟ 2 سال. 2 سال کچھ نہیں. یہ آپ کی خلافت کا دور تھا. آپ کی خلافت کے آخری دور کے اندر ڈاکٹر محمود احمد غازی کی یہ تحقیق ہے. انہوں نے کہا کہ آخری دور کے اندر انہوں نے مردم شماری کروائی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے لوگ کتنے ہیں. مردم شماری کی گئی. رپورٹ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مردم شماری کس کی ہوتی ہے؟ مردم شماری بچوں کی نہیں ہوتی. مردم شماری ہمیشہ بالغوں کی ہوتی ہے. اس کی عمر کی ایک حد ہوتی ہے. 10 سال کی عمر لگانے چلے گا. اس زمانے کے اندر 10 سال کی لگانے. 10 سال سے اوپر نفوس گنے گئے. رپورٹ کی دی گئی کہ 1 لاکھ افراد مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہیں. ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، بچے نہیں گنے. حضرت عمر کا دوسرا سوال یہ تھا. اب ڈیٹا یہ اکٹھا ہو رہا ہے. آج کا ڈیٹا کچھ اور اکٹھا ہوتا ہے. وہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس زمانے کے اندر ڈیٹا کیا تھا کہ بھئی یہ بندہ قرآن کی کتنی تعلیم جانتا ہے، اس کو قرآن کتنا آتا ہے، کتنا یاد ہے قرآن، کتنا علم ہے قرآن کا اس کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ ان میں سے 1 لاکھ افراد میں سے حافظ قرآن کتنے ہیں. ایسا جواب ہے کہ جواب نے ہلا کے رکھ دیا. رپورٹ کی دی گئی کہ ابو بکر صدیق 1 لاکھ نفوس میں سے جو مدینہ طیبہ کے اندر 1 لاکھ افراد رہتے ہیں وہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ ہی حافظ قرآن ہے. ایک بندہ بھی ایسے نہیں حافظ قرآن ہو. عورتیں بھی حافظ قرآن، بوڑھے بھی حافظ قرآن، نوجوان بھی حافظ قرآن. ہر بندہ قرآن کے ساتھ منسلک. قرآن کا حفظ کرنے کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. پہلے یہ کام کرتے تھے، باقی کام بعد میں ہوتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا بھی شکل بنایا ہوا. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر فاروق کا. یہ کتنا عرصہ ہے؟ 10 سال کے لگ بھگ، 10 ساڑھے 10 سال کہہ رہے ہیں اس طرح. انہوں نے اپنے دور میں، آخری دور میں، بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 2 سال پہلے انہوں نے مردم شماری کا حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کی پھر دوبارہ مردم شماری کی جائے. کچھ لوگ نکل گئے، کچھ نئے آ گئے، کچھ فوت ہو گئے. تو بتلایا گیا حضرت عمر فاروق کو ڈاکٹر محمود احمد غازی کی تحقیق کے مطابق کہ بتلایا گیا کہ جناب مدینہ طیبہ کے اندر جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں جو افراد گنے گئے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے. 2 لاکھ کے لگ بھگ. سوال پھر وہی پیدا ہوا. حضرت عمر نے جو حضرت بکر صدیق نے سوال کیا تھا وہی حضرت عمر نے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ اس میں سے حافظ قرآن کتنے ہیں. تاریخ کے اندر سنہری الفاظ سے لکھا ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عمر کے آخری دور میں جب مردم شماری ہوتی ہے اس مردم شماری میں جو حافظ قرآن تھے 2 لاکھ کے 2 لاکھ ہی حافظ قرآن. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. کیسے یہ لوگ اس کتاب کے ذریعے ان کو بلندی عطا کی. اس کتاب کی سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا تھا. وہ مشرق کی طرف اٹھتے تھے، اللہ کی نصرت آتی تھی. مغرب کی طرف اٹھتے تھے، اللہ کی نصرت آتی تھی. وہ کسریٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ اپنا آپ گرا دیتا تھا. وہ کیسر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ گر جاتا تھا. ساری دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئی کیونکہ وہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے بچھا دیا. واقعی کے اندر میں نے کچھ دوستوں سے بات کی. میں نے کہا جی کہ ہر عمر کا بندہ حفظ کر سکتا ہے. صاحب ایمان لوگ بھی ہوتے ہیں. ان میں کچھ خواتین نے میری بات سنی. رمضان کا یہ جمعہ تھا. میں نے کہا کہ ہر دور کے ہر بندہ حفظ کرے، جتنا کر سکتا ہے کرے. تو ان میں سے کچھ خواتین نے مجھے اگلے دن کہا کہ آپ کسی خاتون کا بندوبست کر دیں تو ہم حفظ کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ تو میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن اگلی بات بڑی مشکل تھی کہ یہ جس اما نے مجھے کہا کہ وہ 70 سال کے لگتا. میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال. ترغیب تو میں نے دے دی جیسے آپ کو دے دی. اب انہوں نے کہا جی میں ٹیچر بھی تھے. میں نے کہا کہاں سے ٹیچر لائے ان کے لیے؟
70 سال کی اماں ہے، اب ان کو کون پڑھائے گا؟ انہوں نے کہا میرے پاس 6-7 عورتیں میں نے تیار کی بس کے لیے، تو آپ جو ہے نا کوئی ٹیچر ہمیں مہیا کریں۔ میں نے اپنے مدرسے کی ایک خاتون کو میں نے کہا کہ آپ جائیں اور ان کو پڑھا دیے کریں۔ تقریباً 3-4 سال گزر گئے، 5 سال غالباً گزر گئے۔ 5 سال کے بعد وہی خاتون مجھے ملی، مجھے کہتی شاہ صاحب ہمارے آپ نے درس دینا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے ہمیں ترغیب دی تھی، میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ میں نے نہیں کیا بلکہ 5 کی 5 خواتین نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں نے کہا عمریں کتنی؟ کہتی ہے کہ 80 سال ہو گئے۔ 80 سال کی عمر میں خاتون نے قرآن حفظ کر لیا۔ اور پھر مجھے سننے کی سعادت جب ملی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میرے مالک واقعہ تھا تو نے صحیح فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، یہ قربانی مانگتا ہے قرآن، یہ توجہ مانگتا ہے، توجہ، یہ انحراف مانگتا ہے، اخلاص مانگتا ہے۔ عمر نہیں مانگتا کہ عمر کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو یہ دیکھتا ہے کہ شوق اور ذوق کیا ہے۔ آپ شوق سے آئے، آپ ذوق سے آئے۔ اور پھر مجھے یہ تجربہ بھی کراچی کے اندر ہوا تھا کسی زمانے میں۔ مجھے کچھ دیر پہلے نماز سے پہلے بابا جی یہی بات فرما رہے تھے کہ نالائق اور بالکل نکھٹو اور بالکل کسی کام کے نہیں، ان کو لا کر مسجد میں ڈال دیتے تھے کہ یار یہ کسی کام کے لیے کو یہ پڑھاؤ۔ آپ نے دیکھا ویکینڈ کا کتنا خرچہ ہے، باقی جو اسکول ہیں ان کے کتنے کتنے خرچے ہیں، مدرسے کا کتنا خرچہ ہے بھائی؟ مولانا کیا خرچہ ہے مدرسے کا؟ حفظ کا کیا خرچہ لیتے ہیں؟ 100 روپے۔ لا الہ الا اللہ، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ کی قسم کل اللہ کہیں گے 100 روپے دے کر بھی نہیں پڑھا، کیوں یار آپ مفت آ جائیں مفت پڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، 100 روپے بھی نہ دینا پڑھنے کے لیے تو آؤ۔ اور وہاں ہزاروں روپے لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ یہ ہم نے قرآن کی قدر کی ہے؟ یہ قرآن کا مقام ہے مسلمان کے نزدیک۔ قرآن پڑھانے والے قاری کو دیتے ہیں 500 روپیہ، وہ بھی کہتے ہیں ٹہل پہ آئے ہو نہیں آئے ہو، جتنی چھٹیاں کی ہیں کتنی نہیں کی ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اور میتھ اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی پڑھانے کے لیے 10-10 ہزار روپے ایک مضمون کا دیتے ہیں۔ میں کسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں، صاحب ادراک ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو عظمت ہمارے دل میں کس کی ہے؟ اور پھر یہ دیکھو کہ ایم اے کرنے والے، بی اے کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے، فلاں کرنے والے، فلاں کرنے والے آج خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کسی حافظ قرآن کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا؟ کوئی آج تک آپ نے دیکھا؟ آپ کو جتنے قاری میرے حوالے کر رہے ہیں، کوئی قاری آپ کے پاس فالتو ہے نا؟ میں بالکل دیوان کے ٹول ممبر پر کہہ رہا ہوں، جتنے قاری ہمارے حوالے کرتے ہیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کبھی فالتو مال نہیں جاتا، یہ اللہ کی قسم کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ قرآن کے ساتھ چمٹ گیا۔ اللہ نے دنیا بھی بنا لی، اللہ نے آخرت بھی بنا لی۔ ہماری توجہ ہونی چاہیے نا اس طرح۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں کراچی میں، ہمارے بھائی کا مدرسہ ہے، تو بچے داخل کر رہے تھے، تو ایک نابینا بچہ ان کا جی بچہ داخل کرنا ہے، تو میرے بھائی تھوڑے سے سخت طبیعت تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے سارے بچے نابینے؟ ہم کہا جی نہیں، اللہ نہ کرے، میرے سارے بچے دیکھنے والے ہیں، تو سارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ تو کہاں لے بچے؟ کہا جی فلاں یونیورسٹی میں داخل کیا، فلاں جگہ داخل کیا، فلاں جگہ میں داخل کیا۔ یہ کسی کام کا نہیں تھا، ہم نے کہا چلو مدرسے میں داخل کر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کمال کی بات، ہمارے بھائی تو غصے میں تھے، انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو۔ میں نے کہا حضرت نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہ واپس بھیجیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ آنکھیں اس کی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دل کی روشنی دے گا، یہ حفظ کرے گا۔ 2 سال کے اندر آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اس بچے نے قرآن حفظ کر دیا۔ اور پھر اس کا والد ہمیں کیا کہا کرتا تھا؟ اس کا کہا کرتا تھا اللہ کی قسم ہے میں نے بچوں کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، بڑے بڑے عہدوں پر لے کر گیا، اتنا مجھے فخر نہیں ہے جتنا ہے اس سے نابینا حافظ قرآن پر فخر۔ یہ مجھے بچائے گا آخرت میں، یہ مجھے کام آئے گا آخرت میں، اس نے میری لیے دعا مانگنی ہے، یہ اولاد صالح ہے، اس کو میں دے کر جا رہا ہوں، یہ کمائی ہے میری، یہ کمائی ہے، باقی میری کمائی کچھ ہی نہیں۔ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بچوں کو انگلش پڑھائیں گے، میتھ پڑھائیں گے، کیمسٹری، بایولوجی، جو کچھ پڑھائیں گے، پڑھنے کے بعد ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھیں گے۔ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو پڑھیں گے نا، کسی نے قرآن پڑھا ہے تو پڑھے گا نا، کسی نے نماز سیکھی ہے تو سیکھے گا نا۔
خدا را توجہ دے اس طرف، اپنی اولادوں کو وقت کرے قرآن کے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ جمانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کو وقف کرو، اپنے آپ کو وقف کرو، اپنی عورتوں کو وقف کرو، ہر بندہ قرآن کے ساتھ چلتا ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایک شخصیت ہے، کیا کمال ہے ان کے اندر، ایک خاتون پوری دنیا کے اندر نام گونج رہا ہے، شرق و غرب میں، شمال اور جنوب میں، پوری دنیا میں نام گونجتا ہے۔ ایک خاتون اسلام آباد سے اٹھی 20 سال پہلے، آج پوری دنیا پر نام ہے۔ نام کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی کو کون نہیں جانتے؟ الہدا کو کون نہیں جانتے؟ کیا کمال ہے الہدا کا، کیا کام کارنامہ ہے ان کا۔ امریکہ میں بھی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یورپ میں بھی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ افریقہ کے جنگلات میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، پوری دنیا کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا کمال ہے، کبھی دیکھا ہے آپ؟ کمالات یہی ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس کتاب کے ساتھ وہ چمٹ گئے، جس کتاب کو لے کر وہ چلے ہیں، جس کتاب کی وہ دعوت دیتے ہیں، کمال اس کتاب کا ہے کہ اس کے ساتھ جو لگتا ہے وہ آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے۔ میری آپ سے دستخط گزارش ہے، میری سادہ سادہ باتیں ہیں، میں صاحب علم آدمی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، سادہ سادہ میری باتیں ہیں کہ آپ سب مجھ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ ایسے ہی ہوگا جی انشاءاللہ۔ تو شیطان کی کمر توڑنی ہے تو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کمال ہو جائے گا یقین کریں۔ ماشاءاللہ ہم نے تو کسی زمانے میں اللہ نے توفیق ہمیں دی تھی، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے جو ہے اس پر بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس پر کھڑے ہونے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ سارا کمال قرآن پاک ہے، سارے کمالات اس کے ہیں۔ دل مطمئن ہوتا ہے، ضمیر مطمئن ہوتا ہے، انسان رات کو سکون سے سوتا ہے، سکون سے اٹھتا ہے۔ میں نے آج تک کبھی بھی کسی حافظ قرآن کو میں نے پریشان نہیں کیا۔ جس کی دل کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا وہ کیسے پریشان ہو؟ جو دن رات قرآن سے منسلک ہے وہ کیسے پریشان ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے اس کو عظمت عطا کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو خیر اور بھلائی عطا کروں گا، وہ کیسے ناکام اور نامراد ہوگا۔ یہ ادارہ آپ کا ہے، اس ادارے کے مومن کو معاون کریں۔ حضرت مولانا گل ولی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے دین کا چراغ آپ کے درمیان روشن کیا ہوا ہے، بہت بڑا چراغ ہے۔ اس چراغ کو تیل دیتے رہیں، اس چراغ کی آبیاری کرتے رہیں اپنے بچوں کے ذریعے، اور خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، خود بھی حفظ کریں، عورتوں کو بھی لے کر آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، بوڑھوں کو لے کر آئیں، ہر طرح سے ہر بندہ جو ہے قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے، تاکہ آپ جب دنیا سے جائیں تو ایک سوال ہونا ہے ہم سب سے قبر کے اندر۔ کتنے سوالات ہونے ہیں قبر کے اندر؟ 3 سوالات، اور چوتھا سوال بھی ہوگا، ہر ایک سے چوتھا سوال بھی ہوگا۔ چوتھا سوال کیا ہوگا؟ جو کامیاب ہوئے ان سے سوال ہوگا کہ تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن سے مجھے سارا کچھ پتا چلا۔ قرآن کی وجہ سے کامیابی ہوگی، قرآن کی وجہ سے۔ اور جو ناکام ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تو ناکام کیوں ہو گیا؟ وہ کہے گا لا تریتا ولا تریتا، نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں نے سمجھا۔ لہذا ناکامی ہونا، جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کو ہر جگہ بچاتا ہے، قبر کے اندر بھی بچائے گا، میدان محشر کے اندر بھی بچائے گا، اور یہاں تک کہ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ قرآن اپنے ماننے والے کو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو، یہ قرآن اپنے سمجھنے والے کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامع الحرمین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی اس محنت کو قبول فرمائے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ روئے زمین کی سب سے عظیم نعمت انہوں نے حاصل کی ہے، آپ یقین جانیے اس سے بڑی نعمت دنیا کی کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے والدین کو مبارک ہو، آپ کے اساتذہ کو مبارک ہو۔ یقیناً آپ کا صاحب کمال لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی محنتوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔